اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ جلدی سے آپ کے سامنے پہلے اہم خبریں رکھوں۔ ایک تو تحریک انصاف کا جلسہ اگر روکا گیا تو 12 گھنٹوں میں اڈیالہ کی طرف لانگ مارچ کا اعلان آ سکتا ہے، اور شہباز شریف اور آرمی چیف کے بھی نوجوان یوتھ فیسٹیول میں بڑے سخت سوالات کا سامنا بھی ہوا۔ نون لیگ جنرل فیض کے حق میں اوپن ٹرائل کی سخت مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ شہباز شریف نے غلطی سے اپنے لانے والوں کے نام بتا دیے، سچ منہ سے نکل آیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کا پلاٹ، پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف تحقیقات شروع۔ اور جلسے کے بارے میں تحریک انصاف نے 2 ٹوک اعلان بھی کر دیا۔ NOC کینسل ہوتی ہے، عدالتوں میں تالے بھی لگ گئے، بتیاں بجھا دی گئیں۔ علیمہ خانم صاحبہ کا پیغام بھی آیا۔ اور ITV جس نے عمران خان کا بھی انٹرویو کیا وہ نمبر 1 پر پہنچ گیا، یہ بھی خبر ہے بہت بڑی۔ اور دفعہ 144 پنجاب میں، لیکن تحریک انصاف کا یہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ IMF کے 7 ارب کا معاملہ بڑا مشکل ترین اور بہت بڑی واردات پاکستان میں، جو کرنسی نوٹ بدلنے جا رہے ہیں، یہ پورا آپ کو سمجھنا ہوگا غور سے۔ یہ کرنسی نوٹوں کی واردات جو ہے، اور صدر تحریک انصاف پر جھوٹا مقدمے پر نیب کو 2 لاکھ کا جرمانہ بھی ہو گیا اس وقت۔ لیکن آج سب سے اہم سوال جو پاکستان میں گونج رہا ہے، نامعلوم پوچھنے والے جو ہمیشہ منہ ڈھانپ کر سیکیورٹی ذرائع کا نام لیتے ہیں، عام حالات میں تو دیکھیں انہیں چاہیے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹر ٹویٹ سے پوسٹ کرتے، فیس بک سے پوسٹ کریں یا سرکاری حساب سے پوچھیں، پھر تو بڑا تفصیل سے جواب بنتا ہے۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کون ہے، کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا جنرل فیض کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کرنا یا ملٹری کورٹ میں؟ تو عمران خان کا تعارف ہی نہیں کرا دیں، نہیں پتا۔ ویسے تو خان نے خود اپنا بتایا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ ان میں سے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب عمران خان پاکستان کا نام دنیا میں روشن کر رہا تھا۔ اور خان کے تو تعارف اتنے زیادہ ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کون سا تعارف کرایا جائے۔ جو کھیلوں سے دلچسپی رکھنے والے ہیں، جو وہ تو آپ کو پتہ ہے عمران خان کو فاتح ورلڈ کپ کرکٹ کی دنیا کا ایک ٹاپ ایتھلیٹ، ہال آف فیم میں نام وہ جانتے ہیں، کتابیں پڑھنے والے، ایک رائٹر، مصنف، 21 کتابوں کا خالق سمجھتے ہیں۔ سیاست سے دلچسپی رکھنے والوں کو دنیا کی 6ٹھی بڑی جماعت، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا بانی، رہنما، چیئرمین تحریک انصاف ہے۔ رفاعی اداروں سے، انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگوں سے وہ پوچھے تو کہتے ہیں شوکت خانم کا بانی، تعلیم سے رغبت والے، نمل یونیورسٹی کا خالق، وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کا وائس چانسلر سابق، کسی سے ہندوستانی سے پوچھو کہتے ہیں سابق پردھان منتری پاکستان کا، امت مسلمہ سے پوچھیں، فلسطینیوں سے پوچھیں، وہ اسلامو فوبیا کا کیس لڑنے والا، ناموس رسالت کا وکیل، پاکستانیوں سے پوچھے KP کے لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے والا، بلوچستان والے کہتے ہیں ہماری آواز اٹھانے والا، سندھ والے کہتے ہیں ہماری محرومیوں پہ بولنے والا، پنجاب کہتا ہے ہمیں جگانے والا، کشمیر کہتا ہے بالاکوٹ میں ہندوستانی جہاز گرانے والا۔ غریبوں سے پوچھے تو وہ لنگر خانوں، پناہ گاہوں اور بھوکا نہ سوئے کی بات کرتے۔ صحت کارڈ والا، مزدوروں سے پوچھیں، کسانوں سے پوچھیں، وہ ٹریکٹر کھاد سبسڈی کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی شوبز والے سے پوچھیں، فیشن کے شوقین سے پوچھیں، اس کے لیے خان ماڈل ہے، سیلیبریٹی ہے، علم و دانش والوں کے لیے ایک موٹیویشنل سپیکر ہے، آج کل کے بچوں کے لیے انفلوئنسر ہے، جس کا ایک جملہ لوگوں کی زندگی بدل دیتا ہے، کسی کو زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین تک لے جاتا ہے۔ جس نے خان سے متھا لگایا وہ پہ رکشے ہی چلا رہا ہے۔ خان کے نام کے صدقے پر پاکستان میں لوگوں کے گھروں میں چولہے جل رہے ہیں۔ اس کے مخالفین آج بھی اس کے نام کے بغیر صبح، دوپہر، شام، دن کے 24 گھنٹوں میں کوئی وقت نہیں گزرتا اسے یاد نہ کریں۔ اس کی تصویریں بھی لگاتے ہیں، اس کی آواز بھی سنتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا سننے جانے والا واحد سیاستدان جو پاکستان کو جوڑنے والا، پاکستان کا نام روشن کرنے والا، پاکستان کی آن، پہچان اور شان عمران خان۔ خود کو وہ عمران احمد خان نیازی کہتا ہے، لیکن اس کی ڈائری کے پہلے صفحے پر دیکھیں تو لکھا تھا خادم مدینہ۔ اور خان کے عاشق تو کچھ اس طرح کے وہ کہتے ہیں جس سمت بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہ تم ہو، اے جانے پاکستان یہ تم ہو کہ تم سا ہے کہ تم ہو۔ خان کی انگوٹھی، ہیئر سٹائل، بال، آنکھیں، اینک، کپڑے، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، ہنسنا، خوش ہونا، دکھی ہونا، وہ اس قوم کی وہ معشوق ہے جو عاشق ہونے کے ساتھ ساتھ مرشد کے درجے پر بھی فائز ہے۔ اتنا تعارف میرا خیال میں کرانے کے بعد اب انہیں یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ تم کون ہو۔ پوچھنا تو ان بے نام لوگوں سے چاہیے کہ تم کون ہو، نامعلوم لوگوں۔ رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں حملے کرتے ہو، دن کی روشنی میں الیکشن چوری کرتے ہو۔ شرم تمہیں آنی چاہیے، تم اپنا تعارف کرو۔ شرمندہ ہے اپنا تعارف کرانے سے۔ کل خان کا پرامن لشکر اسلام آباد جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ انتظامیہ نے کوئی رکاوٹ ڈالی تو پھر تصادم کی ذمہ داری وزیر داخلہ محسن نقوی، شہباز شریف اور انتظامیہ پر ہوگی۔ جلسہ ہر حال میں ہوگا، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ یہ تحریک انصاف کا اعلان ہے، یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ عدالت نے انہیں اجازت دی ہے اور باقاعدہ طور پر مختلف 7 سماعتیں ہوئیں۔ 23 مارچ کو کینسل ہوا، 27 رمضان کو کینسل ہوا، پھر عید کے بعد ہوا، پھر اسلام آباد میں نے جگہ دی وہ کینسل۔ اب باقاعدہ طور پر ڈپٹی کمشنر کے ساتھ میٹنگ کر کے ملاقاتوں کے بعد ترنول میں اس مقام پر بالآخر جلسے کی اجازت ملی۔ عدالت نے اجازت دی، ڈپٹی کمشنر سے تحریک انصاف کے مذاکرات ہوئے۔ آج چیف کمشنر کہتا ہے NOC منسوخ کر دو۔ آدھی رات کو شعیب شاہین
تحریک انصاف کے رہنما جو پہنچ گئے عدالتوں میں، عدالتوں نے تالے مار دی، لائٹیں بجھا دی، وہ کھولو نہ عدالتیں اس وقت رات کو، لیکن تحریک انصاف جلسہ کینسل کرنے کو تیار نہیں۔ تمام رہنما کہہ رہے ہیں این او سی ملے نہ ملے جلسہ کریں گے، جو کرنا ہے کر لیں۔ تمام کارکنان بھی اسلام آباد پہنچیں گے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو پتہ تھا یہ آخری وقت میں واردات کریں گے، انہوں نے پلان بھی رکھا ہوا ہے۔ اس دفعہ پورٹیبل سٹیج ہے تاکہ سٹیج اکھاڑ ہی نہ سکیں، اپنے ساتھ وہ کرینے سامان لے کر آئیں گے۔ علی مین گنڈا پور ثوابی سے قافلے کو جوائن کرے گا اور یہ کہہ رہا ہے میری گاڑی سب سے آگے ہوگی، جس نے روکنا ہے روک لیں۔ اب یہاں عدلیہ کا امتحان ہے، دیکھیں انہوں نے راتوں کو عدالتیں کھولی ہیں، یہ کھول کر عدالت یہ معاملہ حل کریں، تحریک انصاف کو سیکیورٹی فراہم کریں۔ شعیب شاہین تو ایمرجنسی پٹیشن لے کر پہنچے ہوئے ہیں نا، ہائی کورٹ کو خود کھول لینا چاہیے اپنی عدالت، 24 گھنٹے کے لیے عدالت اسی لیے ہوتی ہے۔ اب انہوں نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، جیو پہ تو انہوں نے اعلان کرا دی کہ جی جلسہ کینسل ہو گیا، اور تحریک انصاف کے لوگوں نے فوراً ویڈیوز بنانا شروع کر دی سوشل میڈیا کو، جلسہ کل 4 بجے کنفرم ہے، ہر عام و خاص پہنچے، بلوچستان سے قافلے چل پڑے، کراچی سے حلیم عادل شیخ کے قافلے پہنچنا شروع ہو گئے، ثوابی جس طرح وہ جلسے میں پہنچے تھے۔ اب پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا ہے کہ یہ اجازت نامہ عدالت نے ہمیں دیا تھا، اور جلسے سے عین ایک دن پہلے منسوخ کرنا صرف حالات خراب کرنے کی کوشش ہے۔ یہ قانونی طریقے سے تحریک انصاف کر رہی ہے، عدالت کے ان کے پاس اجازت نامہ موجود ہے، انہیں کسی صورت میں کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ ابھی تو دیکھیں وہ درخواست بھی زیر التوا ہے، جس میں چیف کمشنر اور سیکرٹری داخلہ فریق ہیں۔ پہلے محرم میں روکا تھا انہوں نے، چیلم کے بعد دیں گے، پھر 6 مختلف سماعتیں ہوئی تھیں، اور پھر جا کے 22 کے بعد یہ بیٹھ کے طے ہوا ہے کہ جلسہ ہوگا۔ اب پھر رات کو اچانک واردات ہوئی، کسی کا دل چاہ نہیں کرنے دیں گے، طاقت کا نشے میں کا بند کر دو، جلسہ نہیں کرانے دیں گے۔ شریعت المروت نے صحیح کہا ہے، اس نے کہا جلسہ کرنا ہو چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھ جائیں، بھول جائیں کوئی سیاسی تحریک ہے، لیکن عوام کل نکلے گی اور چارج ہوگی، اور یہ دفعہ 144 ختم، ورنہ لوگ مجھے لگتا ہے اڈیالہ جیل کی طرف چل پڑیں گے۔ ورنہ یہ جلسہ انہوں نے روکنے کی اگر کوشش کی غلطی سے، تو دیکھیں پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر جلسے کی بجائے لوگ پھر خود ہی پیدل مار، لوگ تنگ پڑ گئے ہیں، یقین کریں یہ کنٹینر سارے لوگوں نے اٹھا کے پرے پھینکنے ہیں، یہ کوئی دہشت گردی، یہ سارے ذرائع مرائع سب ٹھنڈے ہو جائیں گے سارے۔ ابھی یوتھ فیسٹیول میں نوجوانوں کی حالت دیکھ لیں، وہ جس طرح بات کرتے ہیں آج، لیکن مزے کی بات شہباز شریف کی تقریر وہ بڑی بلنڈر مار گیا، اعتراف جرم کہہ لیں آپ، کہہ رہا ہے میں بلا خوف و تردید کہتا ہوں کہ مجھے سپا سالار نے لگایا۔ اب جب اس کو اندازہ ہوا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو پھر ایک دم بات بدلی کہ جی ہم دونوں یک جان دو کالے پاکستان کے خادم، مطلب وہ کہنا مجھے لگ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اصلی مالک یہ ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ان پہ ڈالیں، مجھے کچھ نہ کہیں، انہیں پکڑایا کریں پرچی، یہ وہاں سے دیکھ کے پڑھیں، کسی دن ایسا کچھ بول دیں گے کہ اس خاندان کے منہ پر ویسے ہی آپ کو پتہ ہے یہ کنٹرول کرنا مشکل ہے، بلنڈر مارنے کی مشہور نہیں ہے۔ پر آرمی چیف نے بڑی اچھی تقریر کی، نوجوانوں سے ان کی گفتگو بھی ہوئی، بس وہ سامنے نہیں آنی چاہیے تھے، نوجوانوں کے سوالات بھی سامنے آتے، کیا پوچھ رہے تھے۔ یہ مشرف کو ویسے آپ کریڈٹ دیں، ایسے سیشن وہ کرواتا تھا، وہ نوجوان بلا خوف تنقید کرتے تھے۔ پرویز مشرف جتنا مرضی سے برا گئے آپ، اس کے دور میں آزادی اظہار رائے تھا، آپ کو یاد ہوں گی وہ ساری تقریریں، بہت سارے نوجوانوں کو یاد ہوں گی۔ آج آرمی چیف نے بڑا زبردست شعر پڑھا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کستار۔ بڑی خوبصورت بات، مجھے بہت اچھی لگی، پہلی لائن میں ہی سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے تمام وسائل، قوم یعنی پاکستان کے لوگوں کے ہاتھ میں اپنی تقدیر ہے، جو انہوں نے 8 فروری 2024 مطلب ووٹ، مقدر کا ستارہ ایسے ہی چمکتا ہے نا، ووٹ دیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی قوم آزمائش سے گزر رہی ہے، 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، بجلی کے بلوں کی تباہی، بربادی اور بے روزگاری، اوپر آئین اور قانون کا کھلواڑ، یہ بڑی بڑی گاڑیاں کو چل کر چلی جاتی، غریب لوگ اپنا کیس عدالتوں میں نہیں لے کے جا سکتے۔ آئین اور قانون کا جو کھلواڑ پورے ملک میں وہ آپ کے سامنے ہے، جمہوریت ختم، آئین ختم، آزادی اظہار رائے ختم، یہ تمام معاملات آئے۔ صرف پنجاب میں 2 سال میں 2000 دفعہ 144 لگ چکی ہے۔ یہ وہ جو انگریز مسلمانوں کی آزادی کی تحریک پہ لگاتا تھا کہ ہم انہیں دبا دیں گے، آج 2024 میں وہی ہو رہا ہے۔ باہر نکلے ایم پی او میں گرفتار، مسنگ پرسن پاکستان میں، انسانی حقوق کے معاملے پاکستان 32 ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ قرآن پاک میں واقعی لکھا ہوا ہے کہ زندگی امتحان ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ امتحان صرف پاکستانیوں نے ہی دینا ہے، یہ نہیں 24 کروڑ لوگوں کا ہی امتحان ہے، اس 24 کروڑ غریب لوگوں کا ہی ہے۔ اور یہ پاکستان کے لوگ تو غریب نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ انہیں تو زبردستی غریب کیا گیا بیچاروں کو۔ یہ سوئس بینکوں میں ریٹائر ہونے والے لوگوں کے مال دیکھے جا کے، پنڈورا میں، پاناما میں، اکاما میں، نواز شریف، زرداری، گیلانی، یہ سب لوگوں کے نام، دبئی لیگ سمیت، یہ سارے منی لانڈرنگ، کرپشن، پاکستان کے وسائل چوری کر کے سوئس بینکوں میں سارے انہی کے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، عرب ریاستوں میں جا کے دیکھیں نا، بینکوں کھلوائیں، بینک پتہ چل جائے گا آپ کو 2 منٹ میں۔ ان کا امتحان کیوں نہیں؟ یہ امتحان صرف پاکستان کے غریب لوگوں نہیں دینا ہے۔ مطلب آج کی تقریر میں کہہ رہے تھے نا، آزادی کی قیمت جاننے کے لیے لیبیا، عراق، غزہ اور کشمیر کو دیکھیں۔ کشمیر فلسطین میں تو قابض فوجیں ہیں، اسرائیل ہے وہاں ہندوستان تھا، خیر وہ اب ٹھیک ہو گیا ان کا۔ لیبیا، عراق میں دیکھیں ڈکٹیٹر تھے دونوں، صدام حسین اور قذافی،
دبائی رکھا انہوں نے کو. اب جمہوریت کی بات کریں، آسٹریلیا کی جمہوریت دیکھیں، برطانیہ کی دیکھیں، امریکہ کی دیکھیں، ہندوستان کی دیکھ لیں ہم. وہاں پہ کوئی فسطائیت نہیں، کوئی خفیہ ادارے نہیں، کوئی وہاں کے چیف شیف نہیں، وہ سارا اپنا ایک جمہوریت کے نظام سے چلتا ہے. اپنے اپنے ڈومین میں سارے ادارے کام، لوگوں کے نام تک نہیں پتہ وہاں کون ہے. اب دیکھ لیں جا کے وہاں کی معاشی پالیسی وہ سیاستدان بناتے ہیں جنہیں عوام سلیکٹ کر کے لاتی ہے. اس طرح یہ فارم 47 جعلی حکومتیں نہیں جو کالا پیسہ سفید کرنے کی. یہ دیکھیں واردات میں آپ کو بتاتا ہوں بہت بڑی، یہ معیشت کے سے اثرات ہوں گے، آپ کی غربت میں اضافہ کس طرح ہوگا. ابھی نئی کرنسی نوٹ، یہ 10 روپے سے لے کے 5,000 روپے تک کے تمام کرنسی نوٹ بدلنے کا فیصلہ. یہ گورنر اسٹیٹ بینک آج بریفنگ دے رہا تھا سینٹ قائمہ کمیٹی میں. اس نے کہا جی دسمبر تک ہم نیا ڈیزائن لا رہے ہیں، کچھ کاغذ کی جگہ پلاسٹک نوٹ بھی ہوں گے. اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک تو دیکھیں دنیا میں سے کہیں سے مدد نہیں مل رہی، سیاسی عدم استحکام ہے، ایک طویل معاشی بحران سے ہم گزرنے ہیں. IMF نے صاف 7 ارب ڈالر دینے سے صاف ابھی تک کوئی ان کا اقرار نہیں آیا. کرنسی نوٹ بدلنے سے ہوگا کیا؟ معیشت کیسے بدلے گی؟ یہ بلیک کا جتنا پیسہ ان کے گھروں میں پڑا ہے، آپ کو پتہ ہے چھاپے ابھی پیپلز پارٹی کے گھروں میں کچھ پڑے تو کس طرح اربوں روپیہ نکل رہا تھا، اربوں روپے کے نوٹ. اب وہ سب لوگ اس بلیک منی کو وائٹ کر لیں گے، سفید کر لیں گے. اور یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، کیونکہ جو کرنسی تبدیل ہوتی ہے اس کا ایک پورا فریم ورک ہوتا ہے، اس میں حالات ہوتے ہیں. پاکستان میں جو نوٹوں کی گردش ہے، اب دیکھیں ہمارے یہاں تو آٹومیٹک FPOS سسٹم تو ہے ہی نہیں جو تھوڑے بہت نوٹ ہوں بدلنے. آپ کو پتہ ہے اس وقت نوٹ کتنے ہیں پاکستان میں؟ اب ان نئے نوٹوں کو بھی ایک وقت، مناسب وقت کے حساب سے کیا جاتا ہے. اور سیاسی صورتحال ہوتی ہے، معاشی صورت. یہاں سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، جو حکومت بنی ہے وہ جعلی حکومت ہے، اعتماد کرنے کو کوئی تیار نہیں، سرمایہ کاری ہو نہیں رہی، معیشت تباہ و برباد ہے. اب نئے نوٹ لانے کے لیے پرانے کینسل کریں گے اور یہ اتنا بڑا بھونچال آ جائے گا جسے کہتے ہیں کہ وہ پینک بٹن دب جائے گا. حقیقی معنوں میں دیکھیں 2 نمبری روکنی ہوتی تو 5,000 کا نوٹ ختم کرتے. یہ تجویز آج اسٹیٹ بینک کے گورنر کو دی، اس نے فوراً رد کر دی. نہیں 5,000 کا نوٹ کو نہیں ہم چھیڑیں گے. حالانکہ بھارت اتنی بڑی معیشت ہے، وہاں 5,000 کا نوٹ نہیں ہے. وہاں پہ دیکھ لیں پاکستان میں اب چونکہ بلیک منی، کالا دھن جو ہے اسے اور کیش اسمگلنگ کو، جس کا سب سے بڑا نقصان ہے، نیا نوٹ جاری ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی معاملہ ہوتا ہے. اب نوٹ جو پرانے ہیں انہیں نکالنے کے لیے مرحلہ وار کام ہوتا ہے. یہ ایک دم سارے پیسے آپ نکال نہیں سکتے. میں اسٹیٹ بینک کے نمبرز دیکھ رہا، تقریباً 8,000 ارب روپیہ پاکستان میں گردش میں، 8,000 ارب روپیہ. اب ذرا سوچیں یہ ساری کرنسی جب نہیں پھیلے گی تو مہنگائی کا پہلے تو ایک اور نیا طوفان آئے گا، اور جن لوگوں کی حرام کی کمائی گھروں میں پڑی ہوئی ہے ان کا تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن عام آدمی رول جائے گا اس میں. تو یہ بہت بڑی واردات ہے، بالکل جس طرح گندم کا سکینڈل آپ کو یاد ہوگا. 1 ارب ڈالر جتنا پاکستان کو بھی عرب امارات کا قرضہ رول اوور ہوا ہے، اتنا قرضے جتنا پیسہ یہ نگران حکومت اور شہباز شریف کی حکومت کھا گئی، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. ابھی پیٹرول میں آپ کو پتہ ہے 31 ارب کا گھانچہ مارا انہوں نے، کیمیکل مکس کر کے اضافہ کر کے اسے بیچتے تھے. بہت بڑا سکینڈل، 31 ارب کا نقصان خزانے کو دیا. لیکن تمام افسران، امپورٹرز، سب کے سب مکھن اس میں سے بال کی طرح نکال لیے گئے، گندم سکینڈل کی طرح بچا لیے سب. چوروں کے بھائی ہیں. صحافی زاہد حسین صاحب بڑے زبردست صحافی، سینئر صحافی، ان کی ٹویٹ ہے کہ جنرل باجوہ نے انہیں کہا کہ شہباز شریف سے پوچھا یہ منی لانڈرنگ کا کیا معاملہ ہے، تو شہباز شریف نے کہا بچوں نے غلطی کر دی، چھوٹی موٹی غلطیاں کر دی. یہ چھوٹی موٹی غلطیاں 2013 سے آپ کو پتہ ہے انہوں نے جب ڈالر 104 کا کیا تھا تو 25 ارب ڈالر 4 سال میں، اگلے 4 سال میں مارکیٹ میں پھینکتے رہے. اور جب اس کی قیمت 126 ہوئی ڈالر، انہوں نے نکالا، منی لانڈرنگ سے سارا مال باہر بھجوا دیا، اور یہ چھوٹی سی غلطی سے انہوں نے اربوں ڈالر بنا لیے اپنے. تو یہ جو معیشت کے مسائل ہیں دیکھیں بہت بڑے. IMF کے پیکج میں اب جتنی زیادہ تاخیر ہوتی جا رہی ہے، حکومتی پالیسی اور اس کے ساتھ اس کی ساکھ دونوں تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہیں. اب دیکھیں ٹریبیون ہے، نیوز ہے، ایکسپریس ہے، تمام چینل لکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور چین کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے میں یہ ناکام ہو چکے ہیں. صرف عرب امارات نے 1 ارب ڈالر جو کیش ڈپازٹ ہے وہ رول اوور کر دیا، یعنی قرض کی جو مدت ہے اس میں اضافہ ہو گیا. اب اس میں خطرناک بات ہے، میں آپ کو اگلی بتانے لگوں، جو امریکہ سے ان کے تعلقات وہ تعلقات نہیں رہے جو IMF پیسے پریشر ڈالیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی آپ کو پتہ ہے 74% مقبولیت نظر آ رہی، وہ آنے والا صدر ہی ہے، ٹویٹر پول کہہ رہے ہیں. ہندوستان کی اخبار ہے نیوز 18 جو CNN کا ذیلی ادارہ بھی ہے، وہاں کے رائٹر CNN کے لیے بھی لکھتے ہیں، وہ انہوں نے بڑی خطرناک خبر اب جو شائع کی کہ امریکہ کے CIA ایجنسی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا جاتا، پلاٹ تھا وہ، اس میں وہ پاکستانی شخص آصف مرچنٹ کو پکڑا گیا. اب اس کے تعلقات پاکستان میں جو ایمبیسی، پاکستانی ایمبیسی جو واشنگٹن میں ہے، وہاں خفیہ اداروں کے ساتھ ملاقاتیں انہوں نے پکڑ لی ہیں. یہ نیوز 18 کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، پاکستانی سورس کہہ رہے نہیں، ہمیں بتا رہے ہیں. بڑی خطرناک چیز ہے. ماضی میں دیکھیں
یہ مختلف حکومتوں کا مطلب حصہ بھی رہے ہیں. جو آصف مرچنٹ ایران کے ساتھ ایک کانٹریکٹر کے طور پر کام بھی کرتا رہا, یہ الزام وہ لگا رہے ہیں بڑے سا. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے, خطرناک پروپیگنڈا ہے. پاکستان کے اداروں کو چاہیے کہ تھوڑی دیر چھوڑ دیں تحریک انصاف کا پیچھا, خان کا پیچھا چھوڑ دیں, اور ذرا یہاں بھی توجہ دے دیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے, اس پہ فی الفور ایکشن لیں. ان نیوز 18 اخبار کے اوپر ڈوزیئر دیں, پریس کانفرنس کریں, شہباز شریف کو سامنے لائیں, کیونکہ ایک دفعہ ٹرمپ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو جو ہونے ہی ہیں تو پھر آپ کی تباہی پھیر کے رکھ دینی انہوں نے. یا IMF کے پیسے وغیرہ کوئی نہیں ملنے. یہ تحریک انصاف کے جلسے روکنا, ان لوگوں کو اغوا کرنا, آگے پاکستان کو نہیں چلانا کیا؟ تو اس لیے یہ معاملہ ٹھیک کریں اور اس پروپیگنڈے کا ان کو جواب دیں. بہرحال یہ جانے اور اب وہ جانے, کیونکہ ہم لوگوں نے تو ان کے لیے بڑی کوشش کی ہے, لیکن یہ پاکستان کے معاملات میں ان کو دلچسپی نہیں ہے کوئی. اپنا خیال رکھیں اور اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.